بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل باب گزرا تھا، باب من لم یتوضأ الا من الغشی المثقل، بھاری قسم کی بے ہوشی ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور مطلقاً جو علی الاطلاق معمولی قسم کی غشی ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے، وہ بھی وضو کے متعلقات میں سے تھے۔ اور باب مسح الراس کلہ، یہ بھی وضو کے متعلقات میں سے ہیں یا جزء وضو ہے مسح الراس کلہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سر کے استیاب مسح کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا فرض ہے، یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ استیاب مسح الراس کلہ، پورے سر کا مسح ہوگا، اور گویا کہ جیسے حنفی ہے ربع راس کو فرض قرار دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ان کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے، میں نے عرض کیا کہ پورے سر کا مسح ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مطلقاً 3-4 بال بلکہ ایک بال اگر بھیگ جائے سر کا تب بھی مسح کافی ہے، اور حنفی ہے کہ ہاں ربع الراس وہی مفروض ہے۔ پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کو اب دیکھ لیں۔ لقولہ تعالی وامسحوا برؤوسکم، کہ وامسحوا برؤوسکم میں ان حضرات کے بقول یہ جو با ہے یہ با زائد ہے، وامسحوا رؤوسکم سر کا مسح کرو، اور الراس عبارت عن کلہ، ظاہر ہے کہ راس پورے سر کو کہتے ہیں، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہاں پر حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو یہاں پر فرمائے کہ ثم مسح رأسہ بیدیہ، یہاں مسح رأسہ راس کے ساتھ لفظ با تو ہے ہی نہیں ہے بالکل، تو ثم مسح رأسہ بیدیہ، اور اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے احتیاط بھی اسی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اگر وہاں تو چلو کبھی احتمال تو ہوتا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم میں با کو تبعیض کے لیے لیا جائے، لیکن حدیث میں تو ثم مسح رأسہ بیدیہ، یہاں لفظ با بھی نہیں ہے، تو با زائد ہے وامسحوا برؤوسکم میں۔ اور آگے بتایا کہ المرأۃ بمنزلۃ الرجل، یہ بتا رہے ہیں کہ حکم کے اندر دونوں کے دونوں مرد اور عورتیں، یعنی عورت بھی پورے سر کا یہ ہے کہ مسح کرے گی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلق حکم ہے وامسحوا برؤوسکم، اور لہذا اس مطلق کا اطلاق 1-2 بالوں پر بھی ہوگا، 1-2 بالوں کا اگر کوئی مسح کر لیتا ہے تو مطلق پر عمل یہ ہے کہ ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہی ان کا مذہب ہے۔ حنفیہ کا مسئلہ سنو، حنفیہ کے ہاں پہلی بات تو یہ ہے وامسحوا برؤوسکم کا جو با ہے یہ با تبعیض کے لیے، بازیت کے لیے، لہذا وامسحوا برؤوسکم کا معنی ہوگا وامسحوا بعض رؤوسکم، وامسحوا برؤوسکم وامسحوا بعض رؤوسکم۔ دوسری بات عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا سمجھ لینا، اللہ کرے یہ نئی بات ہے۔ پہلی بات حنفیہ کے لیے با یہ اس کے لیے اللہ کا بھلا کرے تبعیض کے لیے وامسحوا بعض رؤوسکم۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ با عام طور پر آلات پر داخل ہوتا ہے، کلمہ با کا دخول آلہ پر ہوتا ہے، آلات پر ہوتا ہے، اور جب آلہ پر داخل ہوتا ہے تو بعض الآلت بالاتفاق آلہ پورا کا پورا مراد نہیں ہوتا بلکہ بعض آلہ مراد ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا مسحت الحائط بالید، اب حائط محل ہے، حائط محل ہے اور ید جو ہے نا یہ آلہ ہے، میں نے دیوال کی لپائی کی، مسحت الحائط بالید، دیوال کی لپائی کی میں نے اپنے ہاتھ سے، تو ظاہر ہے کہ پورا کا پورا ہاتھ نہیں ہوتا، ہاتھ کا صرف یہ سامنے والا حصہ جو کف ہے یہی استعمال ہوتا ہے، اور ہاتھ تو یہ کہ یہاں سے لے کر کے ادھر تک ہے، پورے کو کون دیوار کے ساتھ لپائی کرتا ہے؟ تو با کا اصل وجہ یہ ہے کہ وہ آلہ پر داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ آلہ پر داخل نہیں ہوا ہے، یہاں پر با داخل ہوا محل پر، وامسحوا برؤوسکم یہاں محل پر داخل ہوا۔ اب مطلب کیا ہوا؟ اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ جب یہ آلہ پر داخل ہوتا ہے تو بعض آلہ مراد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اب آلہ کو چھوڑ کر کے محل پر داخل ہوا
تو اب یہ ہوگا شبہ المحل بالآلۃ، محل کی مشابہت آلہ کے ساتھ ہوگی، کس چیز میں؟ فی البازیت، بازیت میں۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آلہ پر جب داخل ہوتا ہے تو بعض آلہ مراد ہوتا ہے، اب آلہ کو چھوڑ کر کے محل پر داخل ہو گیا تو بعض عالم یہاں پر بعض محل مراد ہوگا، اس لیے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا معنی ہوگا وَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ۔ تو ایک یہ ہے کہ با تبعیض کے لیے، مولانا آ جاؤ کوئی ضرورت نہیں۔ ایک یہ ہے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ بعض تبعیض کے معنی میں ہے، بعضیت کے معنی میں۔ دوسرا میں نے عرض کر دیا کہ با کا دخول ہوتا ہے آلہ پر، لیکن آلہ پر جب داخل ہوتا ہے تو بعض العالم مراد ہوتا ہے، یہاں پر آلہ کو چھوڑ کر کے محل پر داخل ہو گیا تو بعض محل مراد ہوگا وَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ۔ تیسرا آپ حضرات کو یاد ہوگا حضرت مغیرہ کی جو روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال قائما وتوضا ومسح علی ناصیتہ وخفہ، پیشانی پر مسح کیا۔ پیشانی پر تو کوئی مسح نہیں کرتا، لیکن مراد یہ ہے کہ پیشانی کی جتنی مقدار بنتی ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے سر کے اگلے حصے پر، سر کے اتنے حصے پر مسح کیا جو پیشانی کی مقدار ہے، اور پیشانی کا مقدار آپ کی جو پیشانی ہوگی وہ آپ کے سر کا چوتھائی ہوگا۔ آج ماپ کر کے دیکھ لینا، تھوڑی کمی بیشی ہو جائے نہیں ہوگی۔ آپ کی پیشانی کا جو مقدار ہوگا وہ آپ کے سر کے چوتھائی حصے پر ہوگا، یعنی 4 پیشانیاں مل کر کے آپ کی، فرض کر لو آپ کی پیشانی 1 ایکڑ زمین ہے، ایکڑ ہے، تو یہ ہے کہ آپ کا سر 4 ایکڑ کا ہوگا۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ یہی حال ہے جیسے کہ آپ کا قدم ہے، پاؤں کا قدم، یہ آپ کا 7واں حصہ ہوگا۔ آپ کا پاؤں کا یہ ہے کہ پاؤں جتنا آپ کا ہے، پاؤں اگر آپ کے 1 فٹ ہے، 1 بالشت ہے تو آپ 7 بالشت کے ہوں گے۔ یہ تھے کہ آپ نے پیشانی پر مسح کیا، تو پیشانی کی جو مقدار یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے پر یہ ہے۔ چوتھی بات آپ حضرات کو یاد ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل پگڑی پر مسح کی جیسے اجازت دیتے ہیں، لیکن انہی روایت کے اندر ترمذی میں بھی آپ کے سامنے گزرا ہے، ابو داؤد میں بھی آپ کے سامنے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کو کھولا نہیں، سر پر آپ نے مسح کیا پھر پگڑی پر مسح کیا، پگڑی کو کھولا نہیں، تھوڑا سا ایسے ہٹایا تو سر کے چوتھائی حصے پر سر کا مسح ہو گیا، پھر تب ان باقی پھر پگڑی پر آپ نے ہاتھ پھیرا دیا۔ یہ ساری روایتیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ربع الراس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ یہ مفروض اور فرض، یہ اس کو کبھی نبی نے ترک نہیں کیا ہے۔ پانچویں بات آپ یہ کہہ دیں کہ الآیت مجملۃ، یہ آیت مجمل ہے، اور اس کی وضاحت اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت اس کے مغیرہ بن شعبہ کی روایت نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباتۃ قوم فبال قائما وتوضا ومسح علی ناصیتہ وخفہ، یہ آیت مجمل تھی، اس کی وضاحت حدیث نے کی۔ اب یہ جب آپ مسئلہ سمجھے تھوڑا سا خیال کر لینا مولانا، مجمل وہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کی کوئی صورت نہیں بنتی، وہ مبہم ہوتا ہے جب تک کہ مجمل اس کی وضاحت نہ کرے متکلم۔ مجمل وہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ متکلم اس کی وضاحت نہ کرے اس وقت تک وہ مجمل قابل عمل نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ آیت اس اعتبار سے مجمل ہے، اور مغیرہ بن شعبہ کی روایتیں یا دیگر روایتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی، یہ روایتیں اس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا تفصیل ہے اور وضاحت ہے۔ جب یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بھی خود بخود ہو گیا۔ امام شافعی فرماتے کہ یہ مطلق ہے، اور مطلق کے کسی فرد پر بھی عمل کرو، مطلق کے کسی فرد پر، لہذا ثلث پر کرو، ربع پر کرو، خمس پر کرو، بعض من الراس، سر کے کچھ حصے پر۔ یہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ مطلق کے افراد برابر ہوتے ہیں، ان میں تغیر نہیں ہوتا۔ یہاں پر الثلث یغایر النصف والنصف یغایر الثلث والربع یغایر الثلث والثلث یغایر الربع، یہ مطلق نہیں ہے۔ مطلق کے افراد جو ہوتے ہیں وہ کلی متواتی کے طور پر برابر ہوتے ہیں، اس لیے آیت مطلق نہیں ہے بلکہ آیت مجمل ہے۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ واسطے اس چیز کو یاد رکھنا۔ کچھ بلا بڑا مولانا، یہ ہے مطلق میں اور مجمل میں فرق ہے۔ ہمارے اردو والے تو ٹھوکتے رہتے، ہر چیز کو کسی کو مطلق کہا کسی کو مجمل کہا، ان کی مرضی ہے۔
اب مسئلہ رہ گیا کہ ان روایت کا جواب کیا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زید المازنی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسا، تو جواب یہ ہے کہ یہ تو احتیاط پر ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ بولو، یہ تو احتیاط پر ہے، حضرت نے یہی بھی کیا، بلکہ ہمارے اکابرین بھی یہی کہتے کہ دیکھو جب آپ پورے سر کا مسح کریں گے تو ربع خود بخود آ جائے گا، تو الکل یستلزم الربع والربع لا یستلزم الکل، احتیاط پر ہے۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ مقدار المفروض، مقدار فرض وہ کیا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو احتیاط پر مبنی ہے۔ احتیاطاً اگر آپ نے کر دیا تو اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ احتیاطاً، سمجھے۔ اس لیے شافعیت کی ضد میں آ کر کے کوئی آدمی کہ میں اپنے شافعیت کو مسلط کروں گا اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے دو بالوں پر ایسے ہاتھ لگا دیا لہذا ہو گیا مسئلہ، اور حنفی اپنی حنفیت کو مسلط کرنے کے لیے سر کا یہ کہ ربع کا حصہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین بلکہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں یہ ہے، اور مسح کا طریقہ شرعی یہ ہے، سمجھے۔ یہ آپ کے مصبحتین ہیں، شہادتین ہیں، یہ پورا ہاتھ اسی طریقے پر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے آپ کے اللہ آپ کا بھلا کر منیت المصلی کے اندر لکھا ہوا، ان انگلیوں کو اوپر کر دیا، ایسے لے گئے سامنے سے پیچھے اور پیچھے سے سامنے لایا، پھر یہ جو مصبحتین ہیں ان کو کانوں میں ٹھوس دیا، کانوں کے اندر مسح کر دیا، اور یہ جو ابہامین ہیں ان سے کانوں کا باہر والا حصہ جو سر کے جانب ہے اس کو مسح کر دیا۔ علت اس کی کیا بیان کرتے ہیں؟ علت یہ بیان کرتے ہیں کہ ان انگلیوں کو اور ان کو محفوظ رکھو، ان کو کانوں کے باہر حصے کے لیے محفوظ رکھو اور ان کو کانوں کے اندر حصے کے لیے محفوظ رکھو، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کر یہ لے جاؤ۔ اور اگر ان کو خدا نخواستہ آپ نے ادھر رکھ دیا اور ان کو بھی سر پہ رکھ دیا، یہ آپ کی ساری انگلیاں، پانچوں انگلیاں اس ہاتھ کی اس کی اس طرح آ گئے، تو پھر پانی مستعمل ہوگا، پھر مائع مستعمل سے یہ آپ کی انگلیوں کا پانی مستعمل ہو گیا، پھر اس مائع مستعمل سے کانوں کا اگلا حصہ اور یہ بھی مستعمل ہو گیا، اس سے کانوں کا اندر حصہ مسح ٹھیک نہیں ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ پانی اس وقت مستعمل ہوتا ہے جب پانی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جو پانی لگاؤ گیلائی جو کچھ ہے یا پانی جو ٹپکے، مستعمل اس وقت ہوگا کہ انفصال عن البدن ہو۔ بولو، مثلا آپ اپنے ہاتھ پر یہاں پانی ڈالتے ہیں، یہ پانی ادھر کو آتا ہے، اب یہ جو درمیان میں اس کو کوئی مستعمل نہیں کہے گا جب تک یہاں سے ٹپکے گا نہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو جب دھو رہے ہیں ایسے دھو کر کے یہاں پانی ڈال رہے ہیں، یہ پانی اب یہاں سے بہہ رہا ہے، یہ درمیان میں ہے، یہ مستعمل نہیں ہے۔ مستعمل اس وقت ہوگا اذا انفصل عن یدک وعن البدن، بدن سے الگ ہوگا۔ تو اس لیے جب تک یہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ دونوں ابہامین یا دونوں سبابتین اور مصبحتین یہ جب تک کہ سر کے ساتھ ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں سر پر، تو اس کو کوئی مستعمل شمار نہیں کریں گے۔ اس لیے حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں، کہ ان انگلیوں کو اٹھاؤ اور ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کو اٹھاؤ، یہ سر پر نہ لگے اس طریقے پر مسح کرو، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ متاخرین کا اللہ آپ کا بھلا کرے ایجاد ہے، اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متاخرین فقہا، میں متقدمین کی بات نہیں کر رہا، متاخرین فقہا اور مفسرین یہ حدیث کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مفسرین اور متاخرین فقہا، آپ جیسے مقدمہ شامیہ پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ اتنے جھوٹ ہے کہ خدا کی پناہ۔ مولانا یہ ہے جی باب ما جاء فی مس الراس کلہ لقوله تعالی وامسحوا برؤوسکم، وقال ابن المسیب سعید بن المسیب فرماتے ہیں المرأۃ بمنزلۃ الرجل، عورت بھی مرد کی طرح ہے، کس چیز میں؟ احکام شرعیہ پر وہ بھی اسی طرح عمل کرے گی، اور وہ بھی پورے سر کا یہ ہے کہ مسح کرے۔ ام بمنزلۃ الرجل تمسح علی راسها، سر کے یہاں پر علی بعض راسها نہیں ہے، اس سے بھی ان کا استدلال ہے۔ سعید بن المسیب کا ظاہر ہے کہ قول وہ حدیث تھوڑی ہے۔ المرأۃ بمنزلۃ الرجل تمسح علی راسها وسئل مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایجزئ ان یمسح بعض راسه، کیا یہ کافی ہے کہ آدمی اپنے سر کا بعض حصہ مسح کر دیں؟ فاحتج بحدیث عبداللہ بن زید، حضرت عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے انہوں نے استدلال کر دیا۔ یہ حدیث ابھی یہ ہے آپ کے سامنے آگئی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه
حضرت عمرو بن یحییٰ مازنی اپنے والد یحییٰ سے نقل کر رہا ہے، اور یہاں یاد رکھ لینا ان رجلا قال لعبداللہ بن زید، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن زید سے کہا وہو یہ جو رجل جس نے حضرت عبداللہ ابن زید المازنی ابن زید ابن عاصم المازنی سے جو سوال کیا، وہ ضمیر کا مرجع ہے یہ رجل، اور بنگالی برمی نے ماشاءاللہ لکھ دیا ہے عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی، یہ عمرو بن یحییٰ کا دادا بنتا ہے۔ اس طریقے پر یہ ہے کہ انسان کا دماغ خراب کر کے پورے کتاب بگاڑ دی بنگالی برمی نے، سمجھ رہی میں کہ جو کسی بھی اندھے نے بھی یہ نہیں لکھا ہے جیسے کہ یہ اندھا ہے۔ خیال کر لینا مولانا، ان ابی ان رجل قال لعبداللہ بن زید وهو جد عمرو بن یحییٰ، ہو ضمیر کا مرجع عبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی نہیں ہے، بلکہ ہو ضمیر کا مرجع ہے۔ آپ سے عرض کیا کہ رجل، ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں وهو جد عمرو بن یحییٰ، یہ رجل جو ہے نا یہ حضرت عمرو بن یحییٰ کے دادا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی سے عرض کیا حل تستطیعون، فرماتے ہیں اتستطیعون ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ مجھے دکھا دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے پر وضو فرماتے ہیں؟ فقال عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی نعم، جی ہاں، فدعا بماء، پانی منگایا، فافرغ علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر اونڈیل دیا، فغسل یدہ مرتین، ہاتھ کو اللہ کا بھلا کریے کہ آپ نے دھویا 2 مرتبہ، ثم مزمزہ، پھر مزمزہ کیا، واستنثر، ناک کو جھاڑا، ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، چہرے کو 3 مرتبہ، ثم غسل یدیہ مرتين، ہاتھوں کو 2 مرتبہ، الی المرفقین، اجازت ہے اس کی جی، بعض اعضاء وضو کو 2 مرتبہ، بعض کو 3 مرتبہ، بعض کو 1 مرتبہ، اس کی تو اجازت ہے، لیکن بعض اعضاء وضو کو 1 مرتبہ دھونا، 2 مرتبہ، اور بعض کو 4 دھونا، اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ 6-7 صورتیں آپ کے سامنے ترمذی میں گزر چکی ہیں۔ ثم غسل یدیہ مرتين الی المرفقین، ثم مسح راسہ بیدیہ، پھر یہ کہ دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کر دیا، فاقبل بہما، آگے سے پیچھے لے گئے، وادبر، اور یہ کہ پیچھے لے گئے، بدا بمقدم راسی، یہ اس کی وضاحت ہے، اور اس پر پوری بحث ہو چکی ہے ترمذی میں کہ اقبال کا کیا معنی ہے۔ بدا بمقدم راسی، سر کے اگلے حصے سے مسح کو شروع کر دیا، حتیٰ ذهب بہما، دونوں ہاتھوں کو لے گئے، الی کفا، گدی تک، ثم ردہما، پھر گدی سے واپس لوٹا دیا، الی المکان الذی، پیشانی تک، مکان سے مراد پیشانی ہے، وہ پیشانی تک، الذی بدا منہ، جہاں سے شروع کیا، ثم غسل رجلہ، پھر آپ نے یہ کہ دونوں پاؤں کو دھویا۔ اب مسئلہ مولانا سمجھ لینا، یہ مسئلہ پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں اور پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ واسطے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض بڑے حضرات سے بھی یہ مسئلہ کس طریقے پر اوجھل ہو گیا، مسئلے کو بہت گڑبڑ کر دیا مولوی صاحب۔ عمر ابن یحییٰ ابن عمارہ اور ابن ابی حسن، بولو، عمر ابن یحییٰ ابن عمارہ ابن ابی حسن، ابو حسن یہ صحابی ہے، بدری ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو گیا۔ اب آپ یہ کر دو، وہ علی بدبخت ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس طرف، اسی طرف پیچھے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، ارے ادھر جانا، وہ بندے کے پاس ایسے رخ میرے طرف کر لے، سمجھے؟ ہاں، اب تو بھی آ جا۔ یہ ابو حسن ہے، کمپیوٹر والا، آپ دیکھ رہے ہیں؟ بولو، یہ ابو حسن ہے کمپیوٹر والا، تو تھوڑا سا اس طرف کھڑا ہو جا۔ یہ ابو حسن کا بیٹا ہے عمارہ، چل تو آ جا ادھر۔ ابو حسن آپ لوگ جانتے کمپیوٹر والا، اس کا بیٹا عمر، تو پھر اس طرف آ جا، نیچے آ جا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ عمارہ کا بیٹا ہے یحییٰ، جب امیر صاحب ادھر آ جا، ادھر ہی سے آتا ہوں، ادھر۔ اب آ جاؤ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عمر، یحییٰ، عمارہ، ابو حسن، سمجھ رہی ہوں کہ عمر یحییٰ کا بیٹا اور یحییٰ عمارہ کا، عمارہ ابو حسن کا۔ ایک آدمی ادھر سے آ جاؤ، بس اب نصاب پورا ہو گیا، تو ادھر کھڑا ہو جاؤ، ادھر، یہ اس چشمے والے کا، الچشمہ بالچشمہ، دونوں چشمے والے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، 2 چشمے والے۔ اب آ جاؤ،
عمر یحییٰ کا بیٹا، یحییٰ اللہ آپ کا بھلا کرے عمارہ کا بیٹا، عمارہ ابو حسن کا، اور ابو حسن کے دو بیٹے، یہ جو ادھر سے آ گیا نا یہ اس کا نام بھی عمر ہے، یہ عمر اور یہ عمارہ، یہ عمر اور یہ عمارہ، یہ دونوں کے دونوں آپس میں بھائی ہے۔ بولو، ابو حسن تو پردادا ہے، یہ جو عمر ہے نا یہ اس کا ابا ہے یحییٰ، یحییٰ کا ابا ہے عمارہ، تو عمر کا دادا کون ہے؟ بولو، دادا اس کا عمارہ ہے، اور دادا کا جو بھائی ہے، بولو دادا کا، اس کا نام بھی کیا ہے؟ اس کا نام بھی عمر ہے۔ تو اب دادا کا بھائی جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے دادا ہی شمار ہوگا۔ بولو، دادا کا جو بھائی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، دادا تو عمارہ ہے نا، عمارہ کا بھائی بولو عمر ہے، تو یہ اس کا اصل دادا تو یہ چشمے والا ہے، یہ جو عمارہ ہے، لیکن اس دادا کا بھائی وہ تو پر دادا ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہ پر دادا ہے۔ اب یہ دادا کا بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے عمر ہے، تو یہ دادا کا بھائی بھی اس کے لیے دادا ہے، اور نبی سے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی سے اصل سوال کرنے والا یہ عمر ہے۔ اور بعض روایت میں آتا کہ نہیں پر دادا بھی موجود ہے، ابو حسن بھی موجود ہے، تو بعض روایت میں آپ کو ملے گا کہ ابو حسن نے نبی سے پوچھا، اور بعض میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے بارے میں۔ اب یہ آپ کو یاد ہو گیا آیا؟ تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ جس نے عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی سے جس رجل نے پوچھا وہ رجل میں عرض کراؤں کہ یہ عمر ہے۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ یہ عمر ہے، اور یہ عمر اس کا حقیقی دادا نہیں ہے، دادا کا بھائی ہے۔ بولو، یہ اس کا دادا نہیں بلکہ دادا کا بھائی ہے، تو اس لیے اس کے لیے دادا ہو گیا۔ لیکن اس کا والد کون ہے؟ بولو، اس کا والد کون ہے؟ یحییٰ۔ یحییٰ جب اس کا والد ہے تو یحییٰ کا والد کون ہے؟ عمارہ۔ یحییٰ کے لیے یہ بندہ کیا لگے گا؟ چاچا لگے گا۔ یہ ایک مسلمان نے صحیح کہا، باقی ادھر ادھر جا رہے ہیں، سمجھے میرے کو؟ یہ عمر ہے، اس کا ابا یحییٰ ہے، یحییٰ کو تو عمارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یحییٰ کا ابا تو عمارہ ہے، لیکن یہ بندہ جو اس کے ابا کا بھائی ہے یہ اس کا کیا لگے گا؟ چچا لگے گا۔ بس یہ ہو گیا مسئلہ۔ اب تم بیٹھ جاؤ، بس جاؤ۔ اب یہ مسئلہ جب آپ نے دیکھا تو اس کے بعد آ جانا مولانا، یہاں اس کو ان رجلا، اس رجل سے مراد عمر ہے، یہ چشمے والا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے نبی سے پوچھا۔ دوسرے بعض روایت میں ہے اور یہ دادا ہے عمر کا، یہ ہمارا امیر صاحب جو عمر بنا تھا عمر کا دادا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابو حسن نے پوچھا، تو کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر اللہ آپ کا بھلا، نبی سے نہیں، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی سے۔ عمر بھی پوچھنے والا ہے، عام طور پر روایت میں یہی ہے، اور وہ اس کے والد کا تو چچا، اس کا والد تو یحییٰ کا تو وہ چچا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تم روایتیں مختلف جگہوں میں دیکھو۔ ایک روایت یہاں پر یہی ہے، ان ابی ان رجل قال لعبداللہ ابن زید وهو جد عمرو بن یحییٰ، اس ہوا ضمیر کا مرجع ہے یہ رجل، اور رجل یہی عمرو بن کیا ہے؟ عمرو بن ابی حسن ہے۔ ان رجلا، یہ رجل فرماتا وہ جد عمرو بن یحییٰ، یہ عمرو بن یحییٰ کے دادا ہے، دادا نہیں مجازن دادا ہے، دادا کا بھائی ہے۔ ہو گیا؟ اس کو چھوڑو تم، اب یہ یہاں آ گیا۔ اگلے والی روایت دیکھو، باب ما جاء فی استعمال فضل وضوء الناس۔ اس کے بعد باب ما جاء فی مس الراس مرۃ واحدۃ آپ کو مل گیا۔ ملنگو استعمال فضل وضوء الناس، اس کو چھوڑو، اگلے والا ہے یہ باب من مزمز واستنشق من غرفۃ واحدۃ، اس کو بھی چھوڑو، اللہ آپ کا اس میں بھی موجود ہے، اور اسی طریقہ پر باب مس الراس کے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھو حدثنا مزمز واستنشق من غرفۃ واحدۃ، حدثنا قال حدثنا خالد بن اللہ قال حدثنا عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن عبداللہ بن زید، یہاں ان عمرو بن یحییٰ عن ابیہ اپنے والد سے نقل کرا، اور والد اس کا یحییٰ عبداللہ بن زید سے، اس کو بھی چھوڑو۔ اگلے والے مسئلے باب مس الراس مرۃ واحدۃ،
حدثنا وہیب قال حدثنا عمرو بن یحییٰ عن ابی، عمرو بن یحییٰ اپنے دادا سے نقل کر قال شہدت عمرو بن ابی حسن، عمرو بن ابی حسن کے پاس میں موجود تھا. ارے مل گیا عملنگو. شہدت عمرو بن ابی حسن، عمرو بن ابی حسن کے پاس میں موجود تھا. سأل عبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی، عبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی سے. یہ ہو گیا مولانا، یہاں واضح ہو گیا کہ وہ بندہ جو عبداللہ بن زید ابن عاصم سے پوچھ رہا ہے وہ عمرو بن ابی حسن ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے، اتنا واضح نہیں ہے. اس سے آگے جا کر کے باب الوضوء من الطور، باب الوضوء من الطور، باب نمبر ہے 48 اور حدیث نمبر ہے 199. مل گیا؟ ہاں مولانا مل گیا. یہاں دیکھ لو، مزہ آپ کو یہاں آئے گا. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا عمرو بن یحییٰ عن ابیہ، عمرو اپنے والد یحییٰ سے نقل کر، اور اس کا والد یحییٰ جو ہے نا، یحییٰ کہہ رہا ہے، قال یحییٰ کہہ رہا ہے جو عمرو کے والد ہے، کان امی، میرے چچا، یکسر من الوضوء، کثرت سے وضو کرتے تھے. اور فقال لعبداللہ بن زید ابن، انہوں نے عبداللہ بن زید سے پوچھا مسئلہ. یہ یہاں واضح کر دیا کہ عمر کے والد یحییٰ کے چچا ہے. قال کان امی، اور اس کا چچا بنتا ہے. یہی چشمہ والا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا. ہو گیا؟ ہو گیا؟ ہو گیا. میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو مسئلہ پہلے سے بھی بتا دیا، سمجھے. میں گیا کوئٹہ میں گیا تو مدرسہ خیر المدارس، اچانک کوچ سے اترا فون. ابو داؤد میں بالکل غلط ہے، یہ نسائی میں بھی بالکل غلط ہے. ابو داؤد میں بھی میں نے ٹھیک کر کے آپ کو بتا دیا تھا، سمجھے. ابو داؤد میں بالکل غلط ہے، نسائی میں بھی غلط ہے. نسائی میں پھر ایک اور غلطی اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن زید، یہ وہو الذی اری النداء، یہ عبداللہ ابن زید وہ ہے جس کو اذان خواب میں نظر آئی تھی. اذان جس نے سنا، حالانکہ اذان جس کو خواب میں آ گئی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہے. یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی ہے، یہ صحابی جس سے پوچھا جائے. وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، اس کی تو صرف ایک ہی روایت ہے. یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی ہو گیا. نسائی سے 2 جگہ ابتدا میں غلطی ہو گئی. او پیچھے جا کر کے بالکل آخر میں نسائی نے اس کو ٹھیک کیا، اور ادھر آپ انشاءاللہ پہنچیں گے بھی نہیں، اس کو پڑھیں گے بھی نہیں. قاری حنیف نے اس کو نصاب سے خارج کر دیا. جیسے میں کوچ سے اترا، کوچ سے اللہ کا بھلا کر اترا، فجر گیا کسی مدرسے میں ناشتہ کرانے کے لیے. ان ظالموں نے، طلبہ نے احتجاج کیا، کہا سبق پڑھائے، سبق پڑھائے گا پھر ناشتہ ملے گا. ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جی سبق پڑھاؤ. تو میں کلاس میں گیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا سبق بہت آگے چلتا ہے، یہ پیچھے ہوں گے. تو وہ جگہ میں پڑھا چکا. جیسے یہ کھولا، او میری موت آ گئی، یہ جگہ آ گئی. اب میرے جیسے کائنات میں رسوا کون ہوگا، اب کیسے پڑھائے گا. لیکن جیسے تھوڑی سی ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن سے ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی، لیکن میں نے جیسے درود پڑھا فوراً میرے ذہن میں آ گیا، فوراً میں نے آ گیا. اور مجھے ابو داؤد کے پرانے نسخے یاد تھے، اس میں صفحہ نمبر 28 پہ یہ غلط ہے، نسائی پہ فلاں جگہ پر یہ غلط ہے، یہاں اس کو میں نے کر کے صحیح کر دیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میرے جیسا کوئی مدرس نہیں ہوگا. واہ ظالم کمال. پھر گیا پشین میں جب گیا، وہاں مولی عطا اللہ والوں نے کہا کہ طلبہ کا اصرار ہے کہ تم سبق پڑھو. تو میں مفتاح العلوم میں گیا، وہاں باب اداء الخمس من الایمان، سمجھے، من الایمان اداء الخمس، کتاب الایمان. امرکم باربع وانہاکم باربع، آپ نے پڑھا، اس میں 4-5 اشکالات ہیں، جوابات ہے، کس پر عطف ہے، کس پر عطف ہے، کس پر. وہ آ گیا، وہ بھی میں نے ٹرخا دی، وہ بھی میں نے پڑھایا، وہ یاد تھا مجھے. پھر میں نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اب تو میں علماء دیوبند کو نہیں مانتا، اکابرین کچھ بھی نہیں ہے. اب میرے ذہن میں آ گیا کہ اب اکابرین کچھ بھی نہیں ہے. اس قسم کے مغلق مقامات بغیر مطالعہ کے اس طرح پڑھا رہے ہیں، شیخ الحدیث ان کے سامنے پڑھا رہے، بوڑھے بوڑھے. واہ واہ کیا تیرا ذہن ہے ظالم. انہوں نے ناشتہ چائے میں لائی. میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا باتھ روم سے ہو کر کے آتا ہوں. باتھ روم سے گیا اور گھڑی میرے ہاتھ پر بندھی ہوئی ہے. گھڑی اچھی سی قیمتی گھڑی تھی. گھڑی پر آستین ہے. یہاں آ کر کے چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، تو چارپائی تکیہ ہٹا رہا ہوں، بستر ہٹا رہا ہوں. کہتے کیا دیکھ رہے؟ میں نے کہا میری گھڑی غائب ہو گئی، جبکہ گھڑی ہاتھ پہ بندھی ہوئی. انہوں نے تلاش کیا، کسی کو مل بھی نہیں رہی ہے. بھائی کہاں گئی گھڑی؟ تو میں نے کہا صبر کرو، دیکھتا ہوں کہ غسل خانے میں ہے نہیں.
غسلمان خانے میں جا کر کے میں نے جیسے دروازہ یہ کہ یہاں سے کھولا، جیسے اندر گیا، پتہ نہیں ہاتھ اس طرح ہو گیا تو یہ آستین کھنچ گئی تو گھڑی ظاہر ہو گئی، آستین کھنچ گئی گھڑی ظاہر ہو گئی۔ او جی گھڑی تو آ گئی، تو میں باہر آ گیا، کہتے ہیں کہ جی مل گیا؟ میں نے کہا ہاں، اس میں غسل خانے میں رہ گئی تھی، سمجھے؟ اس کے بعد میں نے کہا ربا میری توبہ ہے، اس کے بعد سوچوں گا بھی نہیں، سمجھے؟ وہ بلوچی میں کہتے ہیں گوہ باڑتا ہوں، میں نے یہ کہ پخانہ کھایا، اصل مسئلہ یہی ہے مولانا، اس کا ذرا خیال کر لینا، امتحانی جگہ ہے۔ باب غسل الرجلین الی الکعبین، یہاں بتا رہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ٹخنوں کا دھونا بھی فرض ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پاؤں کو دھویا جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے، یہی ترجمۃ الباب ہے۔ وبہ قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابن عمر عن ابی قال شہدت عمرو بن ابی حسن، یہاں بھی وہی آ گیا، سأل عبداللہ بن زید، یہ اکثر وضو کی حالت میں رہتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، عمرو بن ابی حسن جو کہ حضرت یحییٰ کی چچا ہے، ان کے بیٹے عمر کے دادا ہیں، مجازی دادا ہیں۔ سأل عبداللہ بن زید عن وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء، اور میں نے عرض کیا کہ بعض روایت میں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے اس کے کیا کہتے ہیں، یعنی ابو حسن سے بھی یہ ہے کہ مسئلہ پوچھا ہے عمرو بن ابی حسن نے، تو یہ بھی نہیں، اس میں ابو حسن نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے پوچھا، تو دونوں بعض نے تطبیق دی ہے کہ دونوں موجود ہوں گے۔ سأل عبداللہ بن زید عن وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء، ایک برتن آپ نے، اب تانبے کا برتن آپ نے، اس کا لوٹے کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن تانبے کا برتن چاہے لوٹا ہو یا کوئی بھی، فتوضأ لهم وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے وضو حضرت کی وضو کی طرح وضو کر کے بتا دیں، فاکفأ علی یدیہ من الطور، تانبے کے برتن سے آپ نے یہ کہ ہاتھوں پر پانی ڈالا، فغسل یدیہ ثلاثا ثم ادخل یدہ فی الطور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، 3 مرتبہ آپ نے یہ کہ استنثار، ثم ادخل یدہ فغسل وجهه ثلاثا، چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، ثم ادخل یدہ فغسل یدیہ مرتين الى المرفقین، ثم ادخل یدہ فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة مسحها، اور کہیں مرتين اس کو تعبیر کرتے تو اقبال اور ادبار کو دونوں کو شمار کیا گیا، اس وجہ سے 2 بھی کہتے ہیں، ثم غسل رجليه الى الكعبين، ورنہ مسح 1 مرتبہ۔ چلیے گا مولانا؟ مولانا باب استعمال فضل وضوء الناس، فضل کا اطلاق ہوتا ہے باقی ماندہ، یعنی وضو آپ نے لوٹے سے وضو کر لیا اور اس میں باقی ماندہ جو پانی باقی بچ گیا اس کو اللہ آپ کا بھلا، فضل سے مراد یہی ایک یہ۔ دوسرا فضل کا اطلاق یہ ہے کہ مائع مستعمل پر بھی ہوتا ہے، کیا مائع مستعمل یہ ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے، مائع مستعمل کو کوئی استعمال کر سکتا نہیں کر سکتا۔ یہاں جو حضرات احتیاط سے کام لیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس جگہ فضل سے مراد اللہ آپ کا بھلا کرے یہ باقی ماندہ یہ پانی ہے جو لوٹے کے اندر رہ گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے ترجمۃ الباب کو عام بھی رکھا ہے، یعنی ماء مستعمل وہ بھی چونکہ پاک ہے اگرچہ مطہر نہیں ہے۔ حنفیہ کے ہاں مختلف روایتیں آپ نے پڑھی ہیں، ماء مستعمل طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، اور ایک روایت یہی ما یفتیٰ بہ، حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے، اور دوسرا یہ کہ حنفیہ کا وہ اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسری رائے ہے کہ نجاست غلیظہ ہے، امام صاحب کی طرف نسبت ہے، یہ بھی غیر ما یفتیٰ بہ ہے اور مرجو قول ہے، یا نجاست خفیفہ ہے یہ بھی ما یفتیٰ بہ نہیں ہے، تو حنفیہ کے ما یفتیٰ بہ قول یہی ہے ماء مستعمل وہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اس لیے یہاں یہ حضرات اس سے بھی استدلال کریں گے، لیکن ایک مسئلہ آپ حضرات سمجھے، ماء مستعمل ہے کیا؟ ماء مستعمل کی 2 چیزیں ہیں۔ ماء مستعمل وہ ہے کہ رفع حدث کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، رفع حدث کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، ایک یا قرب اور ثواب کی غرض سے اس کو استعمال کیا گیا ہو، جیسے کہ آپ کا وضو ہے، بولو وضو ہے، وضو کے اوپر آپ وضو کرے تو رفع حدث تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ آپ کا بھلا کرے قرب اور اسی طرح ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کر لینا، وضو علی الوضو، ان دونوں صورتوں میں ماء مستعمل ہوگا۔ اس کے علاوہ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی ہے، کلی کر کے پھر یہ ہے کہ آپ نے پانی میں ڈالا ہے، ہاتھوں کو دھو کر کے آپ نے پانی میں ڈالا ہے، چہرے دھو کر کے آپ نے پانی میں ڈالا اور فرمایا اس کو پی لو۔ بخاری جلد ثانی میں مثلا آپ کے سامنے آئے گا، سمجھے؟ آپ نے یہ کہ فرمایا، بدو نے آ کر کے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ ہے کہ مجھے کچھ دے دیں، آپ نے وعدہ کیا، تو اب مال کچھ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اقبل البشرا،
خوشخبری قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ بشرتنا، خوشخبریاں بہت آپ نے سنایا، سمجھے، خوشخبری کچھ تو دے دو۔ حضرت کے پاس مال کوئی دینے کے لیے نہیں تھا، تو حضرت نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے پر حضرت بلال کو فرمایا کہ انہوں نے یہ ہے کہ خوشخبری کو قبول نہیں کیا، آپ لوگ قبول کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے قبول کر لی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پانی منگایا اور اس پانی میں چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے سینوں پر ڈالو اور پیو۔ انہوں نے تو پینا شروع کر دیا۔ ام ہانی نے کہا کہ اپنی اماں کے لیے بھی خدا اللہ واسطے کچھ چھوڑنا، یہ مائع مستعمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے رفع حدث نہیں ہوا۔ اگر ہاتھ آپ نے دھویا یا یہ کہ آپ نے کلی کر دی مبارک نے تو یہ مائع مستعمل ہے۔ مائع مستعمل مکمل تعریف وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ رفع حدث کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اب آ جاؤ مولانا، باب استعمال فضل وضو۔ لیکن بعض محدثین جو صوفیہ کا طبقہ ہے وہ اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ فضل وضو الناس کو عام لیتے ہیں، سمجھے، کہ وضو کا بچا ہوا باقی ماندہ پانی یا استعمال مائع مستعمل۔ وامر جریر بن عبداللہ اہلہ ان یتوضؤ، حضرت جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا ان یتوضؤ بفضل سواکہ، مسواک کے باقی ماندہ پانی، مسواک کو لوٹے میں رکھا اور کسی برتن میں رکھا اور اس کے بعد مسواک کو نکالا، فرمایا کہ ابھی اس سے یہ کہ آپ لوگ وضو بناؤ، یہ جو پانی ہے تو ٹھیک ہے، یہ متعلقات وضو میں سے، یہاں کوئی مائع مستعمل نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال سمعت ابا جحيفة يقول خرج علينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرة، نصف النہار کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ حاجرہ اور حجیر اس ٹائم کو اس لیے کہتے ہیں کہ حجر کا معنی چھوڑنے کے، نصف النہار میں شدید گرمی ہوتی ہے، دوست کو چھوڑتا ہے، بہن بھائیوں کے پاس کوئی کسی کے پاس زیارت کے لیے نہیں جاتا، اس وجہ سے یحجر کل واحد رفیقہ، ہر ایک اپنے دوست کو چھوڑتا ہے، اس وجہ سے حاجر کہتے ہیں۔ فأتي بوضوء، آپ کے پاس پانی لایا گیا، فتوضأ، اپنے وضو بنایا، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوء۔ اب یہاں پر فجعل الناس يأخذون من فضل وضوء، لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا باقی ماندہ پانی جو لوٹے میں رہ گیا تھا، اس کا معنی یہی، اور بعض اگر اس کا معنی یہی کرتے ہیں کہ من فضل وضوء، آپ کے استعمال شدہ پانی جو بدن مبارک سے گرتا تھا اس کو وہ لیتے تھے۔ فیتمسحون بھی، لیکن پہلے والا احتمال راجع من فضل وضو، من فضل وضو کی معنی ما بقی من الوضوء، وضو کا معنی پانی کے، ما بقی من الوضوء کہ آپ کے وضو کا جو پانی باقی رہ گیا تھا اس کو لے لیا۔ فیتمسحون بھی، اس کو اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین والعصر رکعتین وبین یدیہ عنزۃ، آپ کے سامنے عصا تھا اور ڈنڈا تھا۔ وقال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی منگایا اور نیچے جیسے لکھا کہ بلال بھی آپ کے ساتھ ہے، فغسل یدیہ ووجهه فیہ، آپ نے یہ کہ اپنے ہاتھوں کو دھویا اور اپنے چہرے کو اس کے اندر اور ان کو دے دیا۔ یہاں روایت مختصر ہے، بخاری جلد ثانی کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ ومج فیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ کہ پھنکارا اور اس میں اللہ یہ کہ کلی کر کے پھر وہ پانی کے اندر ڈالا۔ ثم قال لهما، دونوں سے فرمایا اشربا منہ، پیو اس و افرغا علی وجوہکما ونحورکما، اپنے چہروں پر اور اپنے یہ کہ سینوں پر یہ کہ ڈال دو۔ تو یہ اللہ آپ کو بھلا کر مائع مستعمل نہیں ہوا، رفع حدث کے لیے آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بيرهم، حضرت محمود بن ربیع یہ چھوٹے تھے، 5 سال کے یا 7 سال کے، 5 سال کے تھے۔ وهو الذي مج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في وجهه، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے منہ مبارک میں پانی لے کر کے، وہ غلام، اور یہ چھوٹا تھا محمود بن ربیع، مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ من بیرہم، ان کے کنویں کا پانی لے کر کے منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے میں آپ نے یہ کہ تھوکا اور پھونکارا اس کے چہرے میں۔ تو یہ مائع مستعمل نہیں ہوا، یہ تبرکن کیا یا ویسے بچوں کے ساتھ یہ کہ خوش طبعی کرتے ہیں، مزاح کرتے، مزاح تو بڑے لوگ نہیں کرتے، مزاح سمجھے، خوش طبعی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جیسے سمجھے پانی لے لیا، بچے قریب آ جاؤ، تمہیں آ جاؤ، اس طریقے پر کر کے ان کے چہرے پر پھر پانی اللہ آپ کا بھلا کریے اس کی فوارے کو، پھر بچے بھاگ جاتے، پھر واپس آتے قریب۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے ان کی روایت، یہ چھوٹے ہیں، تحمل حدیث کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، اس وجہ سے امام بخاری ان کی روایتیں نقل کر کے تو اس کی تائید بھی نقل کرا دیتے ہیں، سمجھے۔ اس عمر میں یعنی ادائے حدیث تو ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، بلوغیت کے بعد حدیثیں پھر یہ بیان، اس کی روایتیں بہت آتی ہیں،
تو بلوغیت کے بعد تو تحمل حدیث کے لیے کافی ہے۔ 5 سال والا 7 سال والا شہری بچہ خوب سمجھتا ہے، اور پٹھان کا انشاءاللہ 30-40 سال کا، اور بلوچ کا 40 سال والا تب بھی نہیں سمجھے گا، سمجھے؟ 60-70 والے ارب پتی کھرب پتی پٹھان ہیں، اسے پوچھو کہ کیا نام ہے، آپ کا نام کیا ہے، اور پٹھان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون سی زبان بولتے ہو، سمجھے بھی، کون سی زبان بولتے ہو، اس سے بولتا ہے، وہ کہتا ہے کون سی زبان بولتے ہیں، ہاں یہ بولتا ہے، میں کو کیا کرے گا۔ باقی بلوچ تو ماشاءاللہ وہ مستقل، میں نے آپ کو بولا نا کہ بلوچ کتنا عقل مند ہے اس کے۔ ہاں، وقال عروۃ عن المسور وغیرہ، حضرت عروہ حضرت مسور اور دیگر حضرات سے یہ کہ مروان وغیرہ سے نقل گیا، یصدق کل واحد منہما صاحبہ، یہ امام زہری کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ روایت یہ ان دونوں سے نقل کر ہر ایک کی حدیث دوسرے کی حدیث کی، ہر ایک دوسرے کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی یہ ہے کہ ہر ایک کی حدیث روایت بالمعنی ہے، تو ایک دوسرے کی تائید۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے، قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، باقی ماندہ پانی پر قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑے، یعنی ازدحام اور ہجوم اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ باب وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجاد قال سمعت صاحب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں میری خالہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی، میرا بھانجا وقع، یہ بیمار ہے اور اس کو تکلیف ہے، فمسح راسی، سر میں بھی تکلیف تھا اور پیٹ میں بھی، فمسح راسی، حضرت نے سر پر میرے دست مبارک پھیر دی، ودعا لی بالبرکت، برکت کی دعا فرمائے، ثم توضا، پھر آپ نے وضو بنایا، فشربت من وضوئی، باقی ماند پانی میں نے پی لیا، ثم قمت خلف ظہری، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پشت مبارک کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا، فنظرت الی خاتم النبوت، نبوت خاتم نبوت، مہر نبوت کو میں نے دیکھ لیا، مہر نبوت کو دیکھا، یا الی خاتم النبوت، اس میں فاعل پڑھیں گے، نبوت کو ختم کرنے والی چیز، یعنی مہر نبوت وہ بھی ختم کرنے والی تھی، بین کتف ہے، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں تھا، مثل زر الحجلت، جیسے کہ اس کے چکور کا انڈا ہوتا ہے، حجلہ چکور کو بھی کہتے ہیں، اور حجلہ دلہن کے لیے جو کمرہ سجاتے ہیں اور اس پر پھر پردہ لگتا ہے، اس پردے پر آپ نے دیکھا اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے دھاگوں کے بٹن بناتے ہیں گول گول قسم کے، یہ کس نے دیکھا ہے؟ دلہن کے لیے، دولہا دلہن کے لیے جو کمرہ ہوتا ہے، پھر اس پر جو پردہ لگتا ہے اور اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس قسم کے ایسے گول گول بٹن بناتے ہیں، کس کے؟ وہ بٹن ہوتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے دھاگے کے، ایسے ہی گول ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ کس نے؟ یہ ہمارے پٹھانوں میں اور بلوچوں میں، عربوں میں ہوتا ہے، باقی ظاہر ہے کہ پنجابیوں سے پوچھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کچھ بھلا پڑا ہے، آپ کی مرضی ہے، حجلہ آپ یہ کہہ دیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گھنڈی کی بٹن کی طرح، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے چکور کے انڈے کی طرح، وہ اس طرح تھا۔ مولانا یہ مہر نبوت، یہ ختم نبوت، مہر نبوت یعنی خاتم النبوت، تو مہر جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے، آپ نے دیکھا وفاق کے جو پرچے آپ کے سامنے آئیں گے تھیلی کے اندر بند ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لا یفق الختام الا علی وقت معین عند حضور طلبت، یہ آپ کے اس تھیلی پر لکھا ہوتا ہے، پھر وہ جو نگران اعلیٰ ہوتا ہے وہ لے کر کے اس کو کہتے ہیں سرکار دیکھو، اس پر ایک عجیب سا مہر ہوتا ہے، اس کو آگے پیچھے تھوڑا سا کر دیا نا تو وہ مہر ٹوٹ جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نگران اعلیٰ نے پرچے نکال کر کے کسی کو دکھایا، اس پر باقاعدہ مہر لگی ہوتی ہے، وہ ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہوتا ہے کیمیکل سا ہوتا ہے، اور اس کیمیکل کو جیسے اس پر ڈالتے ہیں، ڈال کر کے پھر نیا مہر لگاتے تو اس پر پورا مہر آ جاتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا اگر کسی نے کھولا، مثلا وہ تو سیل شدہ ہے، اس کو سلائی کی ہے، اس کے اوپر پھر یہ کہ مہر ہے، وہ کیمیکل ڈال کر کے پھر مہر لگاتے ہیں، اگر وہ سیل کسی نے کھولا ہے اور وہ دھاگا کسی نے کھولا تو یہ مہر خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں لا یفق الختام، لا یفق الخاتم و ختام، یہ جو مہر ہے اس مہر کو اللہ آپ کا بھلا کرے نہیں توڑا جائے گا اور کھولا نہیں جائے گا، الا علی وقت معین وقت میں، جب 8 بجے آپ کا پرچہ شروع ہوگا، عند حضور طلبت، طلبہ کو نگران اعلیٰ دیکھتا ہے، دکھاتا ہے یہ دیکھو پرچے، ہم نے خدا جانتا ہے ان کو ہاتھ نہیں لگائے، اوپر سے سیل شدہ، ہم نے صرف نیچے سے پرچہ نکالا۔
یہ مہر جب چیز مکمل ہو جاتی ہے آخر میں پیک شدہ پھر مہر لگتے ہیں، تو نبوت کا سلسلہ محمد پہ مکمل ہوگی، اس لیے مہر لگی۔ اور خاتم اگر اسم فاعل پڑھیں گے تو نبوت کو ختم کرنے والی چیز، یہ بھی یہی آخری نشان۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو وصال کے بعد جب آپ کو غسل دیا آپ دفن، تو اس وقت وصال کے وفات کے بعد یہ شانوں کے درمیان سے یہ مہر خود غائب تھا۔ یہ مہر نبوت اللہ آپ کا بھلا کریے کیا ہے، یہ شانوں کے درمیان سے غائب ہو گیا۔ وفات میں یہ نہیں کہ اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے قبر میں مزار مبارک میں اس کو دفن کر دے، وفات کے وقت ہی یہ غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہی جانتا ہے اس کی حکمت کو یہ کیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ بہت جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنا تھا، پڑھا تھا اپنی کتابوں میں کہ آخری نبی، اس کی نشانی یہ ہے کہ آخری نبی وہ صدقہ نہیں کھاتا، آخری نبی ہدیہ قبول کرتا ہے۔ نبی آخر الزمان اس کی نشانی یہ ہے کہ شانوں کے درمیان میں، کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، یہ اس کی نشانی ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے کس طرح آئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چیزیں اٹھا کر کے لائے، کھانے پینے کی چیزیں، فرمایا کہ حضرت یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آپ کو یہ کہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے۔ الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس۔ اوساخ الناس کا معنی اوساخ اموال الناس، لوگوں کے مال کے میل کچیلے۔ تو حضرت سلمان تو ہکا بکا آ گیا کہ واہ، فرمایا ہم صدقہ نہیں۔ چند دن پھر گئے گھومتے پھرتے کہ ابھی واپس جا کر کے پھر ہدیے کی کچھ چیزیں لائی، گفٹ میں عطیہ کے طور پر لائے۔ حضرت آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور یہ آپ کو گفٹ میں پیش، فرمایا ٹھیک ہے، عطیہ ہم قبول کرتے، گفٹ قبول کرتے، ہدیہ آپ نے قبول کر لیا۔ سلمان ادھر بھی کہ واہ کیا بات ہے۔ پھر حضرت سلمان جو ہے نا ایسے بات کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد ایسے پیچھے ادھر دیکھ رہا ہے، اب وہ قمیص مبارک پڑی ہوئی جبہ، اللہ کو بھلا کرے اس پر، تو ایسے دیکھ رہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مہر نبوت کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیص مبارک اٹھا دی، فرمایا آؤ بھائی دیکھ لو۔ آ کر کے اس نے دیکھ لیا، تو اسی پر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سمجھے، جو چیزیں میں نے سنی تھی، جو چیزیں میں نے پڑھی تھی، وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے۔ سمجھے، یہ جو صدقہ لایا ایک دن اس کو آپ نے رد کر دیا، دوسرے دن ہدیہ لایا اس کو آپ نے قبول کر دیا، تیسرے مرتبہ پھر یہ کہ یہ چیز ہو گئی، بس یہی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کئی چیزیں، ظاہر کھجوروں کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اچانک یہ کہ خبر ملی، وہاں سے شدید گرمی میں نکلا حضرت عبداللہ ابن سلام کہ نبی آخر الزمان کا اعلان ہو گیا، وہ مدینہ آ گئے، تو گرمی میں نکلے کہ میں جا رہا ہوں۔ تو پھوپھی نے کہا کہ کہاں جا رہا؟ کہا کہ نبی آخر الزمان آ چکا ہے، جو لوگ بتا رہے یہ وہی نبی ہے۔ وہ تو بہت بڑا عالم تھا، تورات کا حافظ تھا، تورات کا بہت بڑا عالم تھا، جو لوگ بتا رہے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا وہ یہی۔ قرآن میں یہ جو ومن عندہ علم الکتاب، من سے مراد یہی عبداللہ ابن سلام، یہ حضرات ہے۔ کیا ہے آیت اس سے پہلے کیا ہے؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میں اور کون گواہ ہوں اپنے نبوت پر؟ کس کو گواہ پیش کر؟ میرا اللہ اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، تورات وغیرہ کا، وہ سب گواہی دے دیں گے، وہی عبداللہ ابن۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے جندا پتریا، تو چکور کے انڈے کی طرح، یا یہ کہ کہہ دو اللہ آپ کا بھلا کرے گھنڈی اور بٹن جیسے کہ اس کے لیے چلیے گا مولانا۔ ہاں وہ جو 5 صورتیں آپ کو بتائی کہ مزمزہ اور استنشاق فصلاً بہتر ہے یا وصلاً بہتر ہے، حنفیہ کے ہاں بست غرفات فصلاً،
3 مرتبہ پانی لے لے کر کے مزمزہ کریں گے، پھر 3 مرتبہ استنشاق کے لیے جہاں پانی ہو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ باقی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، ان کے ہاں وصل ہی بہتر ہے، 3 مرتبہ سے یہ لے لیا، منہ میں ڈال دیا، ناک میں ڈال دیا، پھر لے لیا دوسری مرتبہ منہ میں، پھر ناک میں تیسری مرتبہ۔ یہ 5 صورتیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور حنفیہ کے ہاں فصل بہتر ہے۔ حضرت طلحہ بن مصرف عن ابیہ عن جدہ کی روایت بھی آپ کے سامنے گزری ہے، اللہ آپ کا بھلا کہ اس میں فرائت ابو داؤد میں فرائت یفصل بین المزمزۃ والاستنشاق، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اور بھی روایتیں حضرت عثمان اور حضرت علی کے کہ ان کو دیکھا کہ توضا وافردا المزمزۃ من الاستنشاق، مزمزہ استنشاق الگ الگ کرتے تھے۔ باقی ہے کہ یہ جائز بھی ہے، یہ روایت بظاہر دلیل ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے امام احمد کی۔ باب من مزمز واستنشق من غرفة واحدة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى نبي انا عبد الله بن زيد انه افرغ من الملاء فغسل من الاناء على يده فغسل ثم غسل، پھر یہ کہ اپنے منہ مبارک دھویا، اور قال مزمز یا مزمزہ، نہ یہ کہ منہ میں پانی لے لی، واستنشق من كفة واحدة، ایک ہی ہاتھ سے، ففعل ذلك ثلاثا، یہ 3 مرتبہ کیا۔ ایک تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ محمول علی الجواز، جواز پر تو محمول ہے، ہم بھی جائز کہتے ہیں، اولا غیر اولا کے۔ دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ففعل ذلك ففعل المذکور كل واحد من المذکور ثلاثا، تو پھر بھی ہماری دلیل بنے گی۔ فغسل يديه المرفقين مرتين ومسح براسه ما اقبل منه وما ادبر وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے گا، امام شافعی کے ساتھ اختلاف آپ کا گزرا ہے۔ امام شافعی تسلیس المسح کے قائل ہے، اور ابو داؤد کی روایت جیسے کہ شقیق کی روایت ہے، وہب والی روایت ہے، وہ ساری روایتیں میں ابو داؤد میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کمزور ہیں۔ اور امام ابو داؤد نے فیصلہ بھی کیا تھا، فیصلہ یہ کیا وہ احادیث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الراس مرة واحدة، مسح الراس اللہ آپ کا بلغ مرة واحدة ہے۔ تو اس وجہ سے ابو داؤد کی 3 روایتیں، وہ تینوں روایتیں کمزور ہیں۔ سمشیری میں کہ شقیق ابن جمرہ اور وہب والی روایت، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے عمران ابن وردان کون، وہ یہ ساری روایتیں کمزور ہیں، اور صحیح فیصلہ امام ابو داؤد نے خود کر دیا۔ پھر قیاس کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باقی اعضاء پر، تو ہم کہتے ہیں قیاس کر بھی نہیں سکتے۔ ممسوح کو مغسولات پر کیسے قیاس کریں گے؟ ممسوح کو مغسولات ما بہل اشتراک علت مشترکہ، ان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ممسوح کو آپ قیاس کریں تو مسح علی الجبائر، مسح علی الخفین پر اس کو قیاس کریں، اور ان سب کے اندر مرتن واحدتن مسح ہوتا، لہذا ہماری بات ہوگی۔ اور ویسے بھی مسح کے اندر اللہ کو تخفیف ہے، اور 3 مرتبہ مسح کریں گے، وہ مسح نہیں رہے گا، اب وہ یہ ہے کہ وہ غسل بنے گا۔ باب ما جاء في مسح الراس مرة واحدة وبه قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا وابن قال حدثنا عمرو بن يحيى نبي قال شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فدا بطور من ماء، فرماتے کہ برتن منگا دی پانی کی، فتوضا له، وضو کر کے ان کو دکھایا، فكفه على يده، ہاتھوں پر انڈیل دیا، فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمزمز واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، 3 چلو اپنے لے لی ہاتھ پانی، ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه فاقبل بيده وادبر بها ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه۔ حدثنا موسى قال حدثنا وابن وقال مسح براسه مرة واحدة۔